گزشتہ کئی پروگرام سے ہم مسلسل آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ بجٹ میں قیامت خیز نئے ٹیکس سے مہنگائی کا ایک سیلاب امڑنے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ 1 جولائی سے مہنگائی میں اضافے کا ڈراؤنا خوف سچ ثابت ہوا ہے۔ بجٹ میں 18% جی ایس ٹی اور 55% تک مختلف ڈیوٹیز کے بعد آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، کوکنگ آئل، خشک دودھ، ٹیٹرا پیک دودھ، مسالے جات، چائے کی پتی، صابن، شیمپو، ٹوتھ پیسٹ، واشنگ پاؤڈر سمیت ان گنت اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں۔ اسٹور اور کریانے کی دکانوں پر ملنے والی ہر چیز کی قیمت کو پر لگ چکے ہیں۔ نئے بجٹ میں نان فائلرز اور غیر رجسٹرڈ ریٹیلر پر 2.5% اضافی ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے خصوصاً گلی محلے کی چھوٹی دکانوں پر کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر اشیاء مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ پیکج دودھ کا 1 لیٹر کا ڈبہ 75 روپے مہنگا ہونے سے 295 سے بڑھ کے 370 کا ہو گیا، جبکہ بچوں کے فارمولا ملک کے ڈبے 800 روپے تک مہنگے ہو گئے ہیں۔ بجٹ کے بعد کس چیز کی کتنی قیمت بڑھی ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حماد عالم کی اس بہت ہی عمدہ اور ایکوریٹ رپورٹ میں۔ واضح رہے کہ اس رپورٹ میں آپ نے جو سنا یہ صرف کچن اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں کا مہنگائی کا رونا ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، علاج معالجہ اور بچوں کی تعلیم کا خرچ بڑھنے کی آہ و بکا علیحدہ ہے۔ اس بجٹ میں ادویات کے بعض خام مال پر 20% تک ڈیوٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس پس منظر میں متعدد ادویات بھی میڈیسن مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں۔ تعمیراتی صنعت کی بنیادی شے سیمنٹ پر بجٹ میں ایکسائز ڈیوٹی 2 روپے کلو سے بڑھا کر 4 روپے کر دی گئی ہے، جس کے بعد ڈی جی خان سیمنٹ نے فی بوری 125 روپے بڑھانے کا سرکولر بھی جاری کر دیا ہے۔ یقیناً شہباز دور حکومت میں IMF کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے پاکستان تو ڈیفالٹ سے بچ گیا، لیکن ایک عام پاکستانی کا ڈیفالٹ ہو گیا، اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ زراعت اور غیر دستاویزی کاروبار کو چھوڑ کر تقریباً ہر شعبے کی گردن بھاری ٹیکسز کی جکڑ میں ہے۔ کراچی سے خیبر تک عوام مہنگائی سے بلبلا اٹھے ہیں، اور آج ہم نے کراچی اور لاہور کے عوام سے بجٹ کے بعد مہنگائی کی صورتحال کا جائزہ لیا تو مہنگائی کے مارے عوام غصے سے پھٹ پڑے۔ ٹھیلا بھر کے پیسے لاؤ اور یہ تھیلی میں سامان لے کے جاؤ۔ ہم لوگوں کو مطلب واقعی زہر کھا لینا چاہیے۔ اب پیسے بڑھائے جا رہے ہو، ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہو، عوام کیا پاگل ہے؟ سیلریز بڑھاتے ہیں، اب عوام کو کیا مارنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے زہر دے کے مارتے ہیں اب عوام۔ کچھ دودھ جو پہلے 1360 روپے کلو تھا ابھی 1600 روپے کلو ہو گیا۔ اتنی اسپیڈ سے تو تنخواہ نہیں پڑی جتنی اسپیڈ سے مہنگائی کا اضافہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ لوگ کچھ غریبوں کا خیال کریں اور ہمیں جینے دیں، ورنہ یہ کام کریں ہمیں سب کو زہر دے دیں تاکہ ہمارے اور آپ لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری حکومت ہمیں سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے گی۔ 30,000 35,000 روپے کمانے والا بندہ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اپنا خودکشی کرنے کے لیے وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، گھر کا بل دے، گیس کا بل دے، بچوں کی پڑھائی کرے، کیا کرے؟ سودا لینے گیا تھا پہلے جو تقریباً 7,000 کا تھا، ابھی تقریباً 9,000 کا۔ دالوں کی قیمتیں بڑھ گئی۔ دودھ تو بچے کو چاہیے ہی چاہیے نا، چھوٹے بچے کو وہ تو دال یا روٹی تو نہیں کھائے گا، کمر توڑ کے رکھ دیے انہوں نے۔ ایسے خرچے کو مینج کریں، یا تو کڈنی بیچیں گے یا اپنے آپ کو جلا دیں گے۔ دکان پہ جاؤ 1000 کا نوٹ لے کے ایسا لگتا ہے کہ 100 کا نوٹ ہے، اس میں کیا سامان آتا ہے۔ بھوکے بھریں گے، ایک ٹائم کھائیں گے، 2 ٹائم بھوکے رہیں گے۔ ابھی تو ہوا پہ بھی لگائیں گے ٹیکس، دھوپ پہ بھی لگے گا ٹیکس۔ ہم کھائیں، بچوں کو کھلائیں، کہاں سے کھلائیں؟ اسی سے ایسے حکومتیں بندے تھا مگر انہوں نے آ کے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہاں بہت زیادہ پریشان ہیں، بل مہنگے، بتی مہنگی، کاروبار ہے نہیں لوگوں نے، دالیں سبزیاں سب مہنگی ہیں۔ یہ والی حکومت آئی ہے بیڑا گرک کر دیا ملک کا، دالیں بھی مہنگی کر دی ہیں، چینی ہر چیز مہنگی کر دی ہے، چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ آگے لوگوں کے کھانا خراب ہوئے ہوئے تھے جو یہ اور کرنے ترے ہوئے ہیں۔ جب سے آئے ہوئے ہیں نا، یہ تو مہنگائی روکنے کے بجائے نا مہنگائی کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کا پیٹ پورا کریں گے، یہ بل پورے کریں۔ ہر چیز تو ٹیکس لگتا میں نے، چینی دا، گھیو دا، دال دا، آٹے دا، چاولاں تے ٹیکس، آٹے تے، گھی تے، ہر شے دے اوتے روزگار چلدا نہیں ہے، بھوکے مرن رہے ہیں بس۔ آج ماہرین کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی میں اضافے اور ٹیکس استثناء کے خاتمے سے براہ راست مہنگائی بڑھے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 2 مہینوں سے ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح تقریباً 12.5% ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت نے بجٹ میں اتنے سارے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ اس مہینے سے مہنگائی کی شرح دوبارہ 16 سے 18% تک پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے بجٹ میں ریلیف کا جو پہلو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسی چیزوں پر انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اسٹیشنری، میڈیسنز، اس طرح کے آئٹمز پر لگا دیا ہے، امپورٹس پہ بے تحاشا لگا دیا ہے۔ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بجٹ کے جو اقدامات ہیں، خاص طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو اضافہ اور پیٹرولیم لیوی میں جو اضافہ ہے، اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار 16 سے 18% تک واپس چلے جائے گی عنقریب۔ سب سے پریشان کن اضافہ ہمارے بجلی کے شعبے میں ہوگا،
बात यह है कि हर तरफ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। जिस तरह से हमने सेल टैक्स के में इजाफा किया है और जो वापस ली हैं एग्जम्पशंस, उसके नतीजे में जो आम खाने पीने की चीज़ों से लेकर बहुत सी और मसनूआत जो लोगों की ज़रूरियात में आती हैं उसमें बेपनाह इजाफा होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम फिर एक दफ़ा ना सिर्फ महंगाई के बहुत बड़े दौर में जाएंगे, बल्कि इससे हुकूमत की जो डेट सर्विसिंग है जिसमें थोड़ा सा अभी एक कमी हुई थी वो शायद वापस आ जाए, और इस तरह पूरी मईशत में भी एक आगे ही जो बहुत स्टेगनेशन है और हाई इन्फ्लेशन थी वो और बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही तबाहकुन फार्मूला है जो हमारे अफरात ज़र है उसको बढ़ाने में ये कॉस्ट पुश फैक्टर जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 2.5 साल पहले जब खाने पीने की अशिया महंगी होती और गैस, बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ऐसा लगता था कि वो तड़प उठे हैं। नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज महंगाई के कसीदे पढ़ते थे और महंगाई को हुकूमत की नाअहली करार देते थे। नवाज शरीफ का महंगाई से दिल रोता था, जरदारी साहब को गरीबों की फिक्र सताती थी, मगर अब बज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने चुप साधी हुई है। हालिया 2.5 वर्षों में रुपए की तारीखी बेकदरी और क़यामत ख़ेज़ महंगाई ने नून लीग की रही सही अवामी मकबूलियत का जनाजा निकाल दिया है। कोई माने या न माने, हकीकत है कि हर घर में, हर गली कोचे में लोग झोलियां भर के शहबाज हुकूमत को महंगाई की दुआइयां दे रहे हैं, बल्कि शायद बद्दुआएं भी दे रहे हैं, और इस बदनामी का बोझ सिर्फ नून लीग उठाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी अवाम से दूर, खामोश, मगर जाहिर है कि हुकूमत के साथ खड़ी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं करप्शन का तूफान और FBR उसमें सरताज हैसियत रखता है। वहाँ पर इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद चंद दर्जन अफसरान को घर बिठा दिया गया है। इससे पहले भी कुछ अफसरान को, कोई 20-22 अफसरान को घर बिठाया गया था। हुकूमत का कहना यह है, FBR का कहना यह है कि ये वो कदम है जिसके ज़रिए करप्शन का खात्मा किया जाएगा। इसको टटोलने की कोशिश करेंगे इस जवाब को एक छोटे से वक्फे के बाद।